اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام انبیاء کے معجزات ایک مخصوص زمانے تک محدود رہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ قرآن مجید قیامت تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید ابتدا سے ہی چیلنج فرما رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ قرآن ابتدا سے ہی چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ قرآن کے اس چیلنج کا جواب دنیا پہلے سے بھی دینے سے عاجز تھی، آج بھی عاجز ہے اور قیامت تک عاجز ہی رہے گی۔ 1976 میں جب قرآن مجید کو کمپیوٹرائز کیا گیا، اس وقت قرآن مجید کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس معجزے کا تفصیلاً ذکر شیخ احمد دیدات نے بھی اپنی کتاب کے اندر فرمایا، اور اس معجزے کا جو صحرا ہے وہ جس نے سب سے پہلے انکشاف اور تحقیق کی تھی وہ ایک مصر کے محقق شیخ ارشاد خلیفہ صاحب کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہ بیان ثبوت ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے، سَنُرِيهِم مِّنْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ہم ان کے اوپر اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے، ان کے اطراف کے اندر بھی اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اب قرآن مجید کو 1976 میں جب کمپیوٹرائز کیا گیا تو اس وقت یہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا، اس وقت یہ انکشاف ہوا کہ قرآن مجید کا جو حسابی نظام ہے اس کی بنیادی جو اکائی ہے وہ 19 ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی 5 آیات تھی، مگر ان کے جو الفاظ تھے وہ 19 کی عدد تھے، 19 لفظ تھے اس میں۔ پہلی وحی سورۃ علق میں آئی، پھر دوسری وحی نازل ہوئی سورۃ قلم میں۔ اللہ رب العزت نے تیسری جو وحی تھی سورۃ مزمل کی وہ کچھ آیات نازل فرمائی، پھر چوتھی وحی کے اندر سورۃ مدثر کی 30 آیات نازل فرمائی، اور 30ویں آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا علیہا 19، اس کو فرما کر رب ذوالجلال نے 5ویں وحی پھر سورۃ علق کی پہلی وحی کے اندر 5 آیات تھی، پھر رب ذوالجلال نے 14 آیات اور نازل کی اور 19 آیات اس طرح مکمل فرما دی سورۃ علق کی۔ اب سورۃ مدثر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا علیہا 19، جو چوتھی وحی تھی اس کا جو آخری آیت کریمہ تھی۔ اس کی طرف مفسرین ہیں، انہوں نے بھی اشارہ فرمایا کہ اس سے مراد جہنم کے فرشتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، 19 ہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 19 ہیں کیا؟ قرآن مجید میں ان 19 کا جو ذکر کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اس 19 کی عدد کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ایسے حقائق سامنے آتے ہیں کہ جو ضمیر انسانی ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ جو کلام ہے وہ کوئی بشری کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا کلام ہے۔ اب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کے اندر 5 آیات نازل ہوئی، ان میں الفاظ کی جو تعداد تھی وہ بھی 19 تھی۔ جو جبریل امین پہلی مرتبہ وحی لے کے آئے ان میں الفاظ بھی 19 تھے۔ پھر بعد کے اندر جو 5ویں وحی نازل ہوئی اور سورۃ علق مکمل ہوئی، اس میں بھی جو سورۃ علق کے جتنے آیات ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ اب آخر یہ 19 ہے کیا؟ 19 عدد کی تفصیلات کی طرف جائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے 114 صورتیں نازل فرمائی، اور 114 جو صورتیں ہیں ان کا جو 114 عدد ہے وہ بھی 19 پہ پورا تقسیم ہوتا ہے۔ پھر آپ قرآن مجید کو اگر جو موجودہ ترتیب ہے آپ نیچے سے پڑھنا شروع کریں کہ آپ پہلے سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص اس طرح گننا شروع کریں تو آپ جب 19ویں نمبر پہ جائیں گے تو اس وقت قرآن مجید کی پہلی وحی آئے گی اس وقت، اور پہلی وحی جو سورت آئے گی سورۃ علق اس کی آیات کو دیکھیں گے تو وہ بھی 19 بنے گا۔ پھر قرآن مجید جو شروع ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ بسم اللہ کی تعداد کو دیکھ لیں تو قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اللہ الرحمن الرحیم
ہر صورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ لکھی 113 مرتبہ قرآن مجید کے اندر صورت کے آغاز میں آئی، اور وہ 19 کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے صورت نمل کے اندر بھی بسم اللہ فرما دی تاکہ وہ عدد جو تھا وہ پورا ہو جائے۔ 114 مرتبہ یوں آ گئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ حروف کو دیکھ لیں تو وہ بھی گن کے دیکھ لیں، با سین میم، اس طرح گنے اگر تو وہ بھی پورے 19 بنتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ استعمال ہوئے اسم، پھر اللہ، پھر رحمان اور رحیم، یہ 4 جو لفظ ہیں وہ استعمال ہوئے قرآن مجید کے اندر۔ اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے، جو لفظ اسم ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر 19 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ جو اللہ ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر 2698 مرتبہ آیا، اور اگر 142 کے ساتھ 19 کو ضرب دی جائے تو اس کا حاصل جو ہے وہ بھی 2698 بنے گا۔ پھر لفظ رحمان ہے، وہ بھی قرآن مجید کے اندر 57 بار آیا، اور اس کو بھی اگر 19 کو 3 سے ضرب دی جائے تو اس کا حاصل بھی یہی بنے گا۔ اب الرحیم یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 114 مرتبہ آیا، 19 کو جب 6 سے ضرب دی جائے تو اس کا حاصل بھی 114 بنتا ہے۔ ان الفاظ کا قرآن مجید کے اندر اس قدر جچے تلے انداز کے ساتھ مرقوم ہونا یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ خلاق عالم کی قدرت کاملہ کا ایک عظیم شاہکار اور عظیم دلیل ہے، اور قرآن مجید کے ناقابل تردید ہونے کا بیان ایک ثبوت ہے، اور حقانیت قرآن مجید کی ایک دلیل ہے۔